شیخ احمد یاسین نے جب کام شروع کیا تو مصر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ایک امام مسجد کام شروع کیا شیخ احمد یاسین نے، تو بنیادی طور پہ انہوں نے کھیلوں کے کلب بنائے تھے، سپورٹس کے، فٹ بال کے کلب بنائے، باڈی بلڈنگ کے کلب بنائے، اور اس کے اندر اسرائیل نے بہت تعاون کیا. اسرائیلی اتھارٹیز جو تھی ان کا خیال یہ تھا کہ یار یہ جو کام ہے نا پی ایل او سے جو ہٹا رہا ہے پیچھے، تو جیسے جیسے پی ایل او کی طاقت کم ہو رہی ہے، ان کی جو پاؤں سے جو ریت سرک رہی ہے، تو وہ بہت جلدی شکار ہو رہے ہیں، تقسیم وجود میں آ رہی ہے، وہاں تقسیم وجود میں آ رہی ہے، اور پی ایل او جو ہے آسانی سے جیسے وہ کمزور ہوگی آن گراؤنڈ تو وہ آسانی کے ساتھ اسرائیل کی گود میں چلی جائے گی. تو اس وقت تھا کہ ان ایکٹیویٹیز کو اسرائیل نے باقاعدہ طور پہ اسپانسر بھی کیا. پھر وہاں سے جو ریزسٹنس آئی اس نے ابتدا تو پتھروں سے کی، اور ہمارے سامنے آج بھی وہ تصویریں موجود ہیں جب انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے غزہ کے اندر، اور پھر پتھروں سے پھر جب پہلی انتقاضہ کا اعلان کیا 1990 کی دہائی میں، تو اس وقت تو اگر ان کے پاس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چند ایک پستولوں کے علاوہ اور خنجروں اور کلہاڑیوں کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے. لیکن پھر دوسرا انتقاضہ ہوا 90 کی دہائی کے اندر، پھر اس کے بعد ان کی مزاحمت بڑھتی چلی گئی. انہوں نے اپنے آپ کو کیپیبلٹیز جو ہے نا، مطلب حماس کی جو سب سے بڑی جو کیا کہہ لیں کہ کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا ایک جذباتی عنصر جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہونے دیا اپنی صفوں کے اندر. مطلب جو لوگ ان کے ریسرچ سے وابستہ تھے انہوں نے ریسرچ ہی کی، ان کو کبھی نہیں آیا کہ ہم اٹھ کے جو ہے نا ہم بھی فدائی کارروائی کریں. سیاسی جدوجہد بھی پھر رہی، سیاسی جدوجہد تو اپنی جگہ پہ، میں صرف عسکری کے اوپر اگر فوکس کریں کہ جو لوگ ان کے ڈیولپمنٹ سے وابستہ تھے انہوں نے ڈیولپمنٹ ہی کی ہتھیاروں کی. اور آج بھی ان کے پاس جتنے کارگر ہتھیار ہیں، چاہے وہ راکٹس کی صورت میں ہیں یا یاسین 105 جو ہے ان کا جو راکٹ پروپیلر گرنیٹ انہوں نے بنایا، تو مرکاوا ٹینک کو اس نے جو ہے نا وہ شکست دے دی، اور ان کے عام جو وہیکلز ہیں اسرائیل کے ان کے لیے وہ ایک ڈرونہ خواب بن گیا. تو یہ حماس نے خود ڈیولپ کیا. اچھا، اس سے پہلے اتنی بڑی عسکری کارروائی ہوئی ہے یہ جو 7 اکتوبر کا، اس سے پہلے حماس نے کچھ دیکھیں اسرائیل اور حماس کی جو ہے نا لڑائی جو اچھا میں پھر تھوڑا سا مطلب اسے ڈیٹریک ہو گئے. یہ چلتے ہوئے دیکھیں 2005 کے اندر یہ ہوا تھا کہ حماس پہلی دفعہ غزہ کے اندر الیکشن جو ہوئے تھے فلسطینی اتھارٹی بننے کے بعد، تو حماس نے غزہ کے علاقے میں ون کر لیا تھا، اور 2007 تک اسی طریقے سے اسرائیل موجود تھا غزہ کے اندر بھی جس طریقے سے وہ آج مغربی کنارے میں بیت المقدس کے اندر یا دیگر شہروں کے اندر اسرائیل تھی، حتیٰ کہ اسرائیلی سیٹلرز بھی موجود تھے. تو اس وقت تقریباً 7,000 کے قریب سیٹلرز تھے جو غزہ کی موجودہ جو باؤنڈری ہے وہ اس کے اندر رہتے تھے، اور یہ نکل گئے تھے وہاں سے، اور اسرائیلی جو فوج ہے یہ بھی نکل گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مزاحمت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اسرائیل کے لیے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس خطے کو الگ کر دیں، یہاں باہر باڑ لگا کے اس کو اندر بند کر دیں، اسے اوپن پریزن جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ کھلی جیل بنا دیا اسے. ایک طرف سے مصر نے اس کی جو بارڈر تھی اس کے اوپر باڑ لگا کے اس کو بند کر دیا، سمندر سے اسرائیلی نیوی نے کارڈن کر لیا، اور باقی جو ہے نا اسرائیلی فوج نے تو اس کو الگ تھلگ کر لیا. انہوں نے کہا کہ ان کی مزاحمت کے آگے ہتھیار ڈال کے اس کا ایک جو ہے کنٹین کرنے کا ایک نیا فارمولا اپلائی کیا انہوں نے. اچھا، اس میں پھر یہ چیز آپ اندازہ کریں کہ جو یہ اسرائیل کہتا تھا کہ اشرفا ہاسپٹل کے نیچے سرنگیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ہے، یہ وہی سرنگیں تھیں جو اسرائیل نے بنائی ہوئی تھی. یہ اسرائیلی دور کی بنائی ہوئی وہ سرنگیں تھیں جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہاں پہ حماس نے جو ہے نا اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے، چونکہ وہ اتنی سیف جو ہے نا بینکرز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. لیکن عملی طور پہ جب اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو ایک اور ناکامی. پھر یہ کہ 2007 کے بعد سے یہ مسلسل حالت جنگ میں ہے. مسلسل حالت جنگ یہ تھی کہ ہر کچھ عرصے بعد اسرائیل حملہ کرتا تھا، اور ہر کچھ جھڑپیں جاری رہتی، اس کی جھڑپیں جاری رہتی تھی. 2014 میں یہ 52 دن تک یہ جنگ چلی تھی.
2014 کے اندر، پھر اسرائیلی فوجیں پسپا ہوئیں، پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر پھر دوبارہ ہوئی تھی، پھر 2022 میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو شیخ جراح کا ایک محلہ ہے بیت المقدس کا، جسے زبردستی خالی کروا رہا تھا اسرائیل جو ہے لوگوں کے پاس، کہ ان کی نہیں ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. ظاہر ہے مہاجرین بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور وہ لوگ تھے جنہیں دوسری بستیوں سے نکالا، تو جہاں پہ جگہ تھی وہ وہاں پہ آباد ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، یہ ان لیگل آکوپائرز ہیں ان لوگوں کے لیے، اور انہیں وہاں سے نکال رہے تھے، ان کے گھروں کو اسرائیلی کورٹ نے فیصلہ دیا، تو اس کے اوپر بھی حماس نے ایک اٹیک کیا تھا اس کے اوپر. تو 2022 میں بھی یہاں پہ جھڑپیں ہوئی تھیں. تو یہ کوئی آئسولیٹڈ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ 7 ستمبر کو اٹھا کے، اپنا 7 اکتوبر کو اٹھا کے ہم یہ کہیں کہ یہ حماس نے حملہ کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے اسرائیل کو موقع ملا ہے. یہ وہ نیریٹو ہے جو ایک پرو اسرائیلی لابی پھیلاتی ہے، اور وہ اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ بھائی 1967 میں جو ہے جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر اسرائیل نے کتنا ایریا آکوپائی کیا ہوا ہے. دنیا جسے کہتی ہے جو سیٹلرز ہیں، جو ہر سال وہ نئی یہودی بستیاں وہاں کرتے ہیں، جسے اقوام متحدہ بھی، حتیٰ کہ امریکہ بھی جس کی مخالفت کر چکا ہے، جو اسرائیلی سرپرست ممالک ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لے کسی بھی جگہ دنیا کے کسی قانون کے مطابق اس پہ، لیکن وہ جو ہے نا لیجٹیمیٹ نہیں اسے مانا جاتا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اس پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی. تو پھر صرف ایک جو واقعہ ہوا ہے اس کو اٹھا کے تو اگر آپ حماس کو ٹارگٹ کر لیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں.